جی خواتین و حضرات السلام علیکم. لمحہ خبریہ کے ساتھ آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بالکل ہی کچھ ایک دم سے شاکڈ ہو گئے ہوں گے کہ یہ دو عدد جو بندے کھڑے ہوئے ہیں یہ لمحہ خبریہ میں تو ایسے ہوتے نہیں اور ٹائٹل بھی لمحہ خبریہ کا چلا. میں ہوں جی عارف محمود قاضی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میرے ساتھ نعمان لاشاری. اور نہیں آپ یہ انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو لگتا نہیں کہ ہم سیریس ہو سکتے ہیں؟ نہیں, میں تھوڑی دیر پہلے سیریس رہنے کی پوری کوشش کی ہے, وہ نیچے سے تار لگ گئی مجھے. وہ جو آپ سیریس ہونے کی کوشش کر رہے تھے وہ صرف آپ ہی سیریس ہو رہے تھے, بیکاز آپ کے ارد گرد کے لوگ کبھی سیریس نہیں ہو سکتے. بٹ اٹس اے سیریس شو, آئی مسٹ ٹیل یو. تھینک یو. بائی دا وے, لکنگ ہینڈسم. تھینک یو. No, I was talking about myself. میں اپنی بات کر رہا تھا. You are looking gorgeous. تھینک یو. تو نعمان یہ لمحہ خبریہ ہے اور آپ کو اس کا فارمولا بھی پتا ہوگا عموماً. نہیں پتا؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں ہاں بالکل پتا ہے نا. تو یہ میں ابھی آپ کو بتا بھی دیتا ہوں. اوکے. بیسکلی یہ شو تو کیوی بھائی کرتے ہیں. بالکل ایسی ہے, بہت اچھا کیوان بھائی, اور ان بہت اچھا کرتے ہیں. مہوش ہوتی ہیں, بہت اچھا اور زبردست کرتے ہیں, چونکہ انہی کا آئیڈیا, انہی کی سوچ انہیں کر. تو آج جو ہم آپ کے سامنے شو پیش کریں گے, کوشش کریں گے کہ اس شو کی متھ نہ ٹوٹے, اسی میں سے کچھ آپ کے سامنے ہم سامنے لے کر آئیں. لیکن اگر کوئی کمی بیشی رہ بھی گئی تو آپ نے ہمیں معاف نہیں کرنا. ایسے ہی ہے. نہیں آپ نے معاف کر دینا ہے. جی کر دینا ہے. بالکل معاف. اچھا, فارمیٹ اس کا اس قسم کا ہے کہ سب سے پہلے نعمان یہ ہوتا ہے کہ جو سب ٹاپ ٹرینڈ قسم کی خبر ہوتی ہے وہ سب سے پہلے نشر کی جاتی ہے. سب سے ٹاپ ٹرینڈنگ سب سے پہلے ہوتی ہے. سب سے پہلے ہوتی ہے. تو جناب شہباز شریف صاحب, اوکے اللہ ان کو صحت دے, زندگی دے, آج انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی, ٹی وی پر آئے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی میں تو ہم لوگ جا رہے ہیں اگست میں. شور میں کہا ہے جب لیٹس ہوپ سو. اگر تو یہ کہا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ تو بہت اچھی بات ہے اگر انہوں نے کہا ہے کہ وہ جا رہے ہیں. ہاں جی, وہ نہ صرف جا رہے ہیں بلکہ انہوں نے نگران سیٹ اپ کا بھی اعلان کر دیا ہے کہ نگران گورنمنٹ آئے گی اور مڈ آف اگست کی یہ بات ہو رہی ہے, یعنی 14 اگست کو آپ یہ سیلیبریشن کر کے ہو سکتا ہے 15, 16, 17, 18 اگست کو ایک نئی طرف چل پڑیں. تو اس میں انہوں نے کہا کیا ہے کیا زبردست, میں بتا رہا ہوں. بتائیے. وہ کہہ رہے جی کہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں اپریل 2022 کو بطور وزیر اعظم ذمہ داری سونپی گئی تھی. ٹھیک ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کس نے سونپی, کس نے سونپی اور سونپوائی گئی یا سونپی گئی. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے. اگر ہم یہ کہیں گے تو پھر غلط ہو جائے گا. اگست میں کہتے ہیں جی نگران حکومت کو معاملات سپرد کر دیں گے. گزشتہ حکومت کی معاشی بارودی سرنگیں صاف کی. یہ سرنگوں میں کیا کر رہے تھے یار یہ پچھلے والے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا کن سرنگوں کی بات ہو رہی ہے. یہ میرے خیال میں احتیاطاً بات کی ہے کہ گزشتہ حکومت کی معاشی بارودی سرنگیں, سارکاسٹک, تھوڑا سا طنزیہ کہہ لیں آپ اس کو, کہ معاشیات کے اوپر انہوں نے کوئی کام نہیں کیا اور معاشی پوزیشن ان کی ایسی ہوئی جیسی تمہاری اور میری اس وقت. اتنی بری نہیں, آپ لوگ تیار ہو کے نہیں آئے. ہم تیار ہو کے نہیں آئے تھے. تو یہ اس قسم کی انہوں نے بات کی. اور پھر وہ کہتے ہیں جی کہ کیا نواز شریف صاحب کے لیے, اچھا اب یہ ایک کوسچن جو ہم لوگ کریں گے, یہ ہمارے پروڈیوسر صاحب نے ہمیں دیا, انہوں نے کہا کہ یہ کوسچن کریں کہ کیا نواز شریف صاحب کے لیے راستہ صاف ہو گیا, وہ عام انتخاب سے پہلے پاکستان آئیں گے؟ دیکھیں میں لوگوں سے پوچھ رہا ہوں. لوگوں سے تو پوچھ رہے ہیں, اگر آپ میری بھی رائے ظاہر ہے, میں یہاں پہ مطلب کیا میں یہ کمپیوٹر ٹھیک کرنے نہیں آیا. ٹھیک ہے, میں یہاں پہ اپنی رائے بھی دینے آیا ہوں. سر دیکھیں بات یہ ہے کہ معاشی جو صورتحال ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ جو پچھلے گزشتہ تھے انہوں نے یہ معیشت کا بیڑا گر کر دیا اور ہم اس کو ٹھیک کریں گے وداؤٹ نیمنگ اینی, ہم پارٹی کا نام نہیں لیں گے, ہم صرف حالات کا نام لیں گے. کہ میں تو جب سے پیدا ہوں اس ملک میں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ پچھلی گورنمنٹ کو بلیم, یہ جو بلیم گیم ہے نا یہ بہت خراب چیز ہے. یہ بالکل اسی طرح جس طرح ہے کہ گھر میں 3 بیویاں ہوں. بالکل میں ایک بات کر رہا ہوں, پہلی والی, دوسری والی, تیسری والی, چوتھی. ہماری بیویاں بھی دیکھ رہی ہیں شو, اچھا اس لیے بیویوں کی بات نہیں تو کرنی. نواز شریف صاحب کے لیے راستہ صاف ہوا ہے, عام انتخاب سے پہلے پاکستان آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ چلو میں جرنل نالج کے لیے پوچھ رہا ہوں. ان کا آنا بنتا ہے, یہ ان کا ملک ہے, انہوں نے یہاں پہ نہیں, ان کا ملک ہے جی, ان کی کنٹری ہے, ان کو ضرور آنا چاہیے اور بہت ساری عوام ویٹ کر رہی ہے. ظاہر ہے وہ آئیں اور جو بھی اگر کوئی کیسز اگر ہیں تو وہ سامنا کریں, مطلب بالکل کریں اور پارٹیسپیٹ کریں, ان کا حق بنتا ہے. قومی اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد مقررہ وقت میں عام انتخابات کرانے کے لیے الیکشن کمیشن تیار. ٹھیک ہے, گریٹ, یہ بہت زبردست بات ہے. اگر تیار ہے تو یار اس کا کام ہی یہی ہے,
इलेक्शन कमीशन, मैंने बड़ी कोशिश की आपके साथ सर सीरियस रहने की, नहीं ये प्रोग्राम की नौयत ऐसी है। इलेक्शन कमीशन शादियां थोड़ी करवाएगा, उसने यही करना है, इलेक्शन की तैयारी करवानी। ऐसे ही है, ऐसे ही है, राइट, बिल्कुल ऐसे ही है सर। शाह महमूद कुरैशी साहब ने पीडीएम इत्तेहाद में दरारों का इंकिशाफ कर दिया। आपको पता है मैं एक चीज पे बड़ा इंप्रेस हो रहा हूँ, आप बहुत फ्लो में बड़ी अच्छी आप न्यूज पढ़ सकते हैं। आई थिंक आपको पढ़नी चाहिए। ये आइडिया दिया ना कर। अच्छा नहीं, मैं कह रहा हूँ आपको पढ़नी चाहिए। अच्छा, आपको न्यूज खैबर पे भी पढ़नी चाहिए, K2 भी पढ़नी चाहिए। न्यूज पढ़ूंगा। एक आपको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर दी जाए तो आप करेंगे सर? बिल्कुल करूंगा, जरूर करूंगा, लेकिन वो किसी को फिर वो हजम भी तो हो जाए, वो नहीं, सब बिलीव भी नहीं करेगा। मैं बोल रहा हूँ ख्वातीन हज़रात, मैं चलो बंद करो, कॉमेडी कर रहे हैं ये ऐसे ही है। अच्छा, हाँ। शाह महमूद कुरैशी साहब ने पीडीएम के इत्तेहाद में दरारों का इंकिशाफ किया। दरार समझता है? दरार मैं बिल्कुल दरार समझता हूँ। हाँ। लेकिन सर बात अगेन वही है कि शाह महमूद कुरैशी साहब आई थिंक बहुत देर कर दी इस तरह के। आई थिंक ये बहुत अरसे से खामोश थे और इनकी खामोशी नहीं बनती थी, लेकिन अब अगर ये बोल रहे हैं तो बोल तो वो ठीक रहे हैं किसी हद तक, लेकिन बड़ी देर की मेहरबान है। यानी बात वही है कि वो कह रहे हैं कि जी दरार पड़ गई, यानी हाँ। उनके बीच में जो है ना खलिश या फिर जिसे क्या कहते हैं कि नाराजगियां, एक दूसरे के ऊपर एतमाद ना घूंट भर ले। नहीं मैं घूंट भर रहा हूँ। खलिश कहाँ से आ गए वर्ड? इसमें दरार खलिश यानी नाराजगी और खलिश बहुत अलग चीज है सर। अच्छा क्या हो गया आपको सर? अच्छा चल, दरार यानी उनके बीच में ब्रेक। देखिए दरार तो पड़ी है, इसमें तो तो मैंने ब्रेकअप सुना था कुछ और। देखें जी, जो पीपल्स पार्टी है उसने बड़ी अच्छी और स्मार्टली गेम खेली है, ठीक है, और वाकई उन्होंने वो पूरा का पूरा सिनेरियो जो है वो इस तरह से उससे फायदा लिया, और जिसमें मैं उनको नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, बिल्कुल लेना चाहिए फायदा। सही है। और दरार तो पड़ी है, इसमें कोई यानी पीपल्स पार्टी में वो कहते हैं एक जरदारी सब पर भारी। बिल्कुल। और इस टाइम जो बिलावल और जरदारी इन दोनों का चांस है माशाल्लाह से वो बड़ा स्ट्रॉन्ग दिखता हुआ नजर आ रहा है। सही। यानी शाह महमूद कुरैशी साहब को पराए घर का कैसे पता चल गया कि उधर नाचाकी हो रही है? किसको नहीं पता? सबको पता है, और ये भी पता है कि नाचाकी क्यों क्रिएट की जा रही है। असल बात तो ये है कि वो नाचाकी क्रिएट की जा रही है। देख ले नोमान, ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपने बात की। मैं आपको पता है मैं बड़ा जिम्मेदार आदमी नहीं कि क्रिएट करवाई जा रही है, इट मींस कि ये कोई करवा रहा है। नहीं, ये नाराज नहीं है एक दूसरे से, ये नाराज हैं। देखें जब चार लोग इकट्ठे होते हैं तो उनके अंदर दरार, 11 लोग इकट्ठे होते हैं और उनके अंदर दरार पड़ती है, तो जरूरी नहीं कोई 12वां दरार पैदा कर रहा है। उन 11 लोगों में भी फ्रिक्शन हो सकती है, उन 11 लोगों की वजह से भी दरार पड़ सकती है। आपने देखा मैंने अपने आप को सेव कैसे किया? नहीं तूने सेव किया, लेकिन देखो इनका रिश्ता मजबूत रखने के लिए जब आप इनको एक खूबसूरत लालच के रिश्ते की आड़ में पिरो देते हैं, यानी जब आप इनको कहते हैं कि आने वाली हुकूमत में आप लोगों को ये सारा कुछ मिलने वाला है, तो मेरे ख्याल में ये रिश्ता इनका मजबूत रहेगा। आपने जॉन एलिया साहब जो बात की है बड़ी खूबसूरत, ये खबरों का शो है, ये शायरी का शो नहीं है। परवेज कुछ इस तरह नहीं वो उसका मतलब है कि कॉल आई है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। चलिए कोई बात नहीं, दोबारा आ जाएगी, इसी से रिलेटेड एक। ओके आप नहीं आगे। जी जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। सर मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये काली साहब से ये पूछे कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि ये जो है ना वो हम जो है ना वो हमने सियासत जो है ना वो सियासत की करके कुर्बानी दे के मुल्क बचाया है जी, तो ये क्या बात है, इसकी जरा तशरीह फरमा। चलें बिल्कुल अभी कर देते हैं इनके सवाल का, यानी मुझे जो समझ आ रही है कि उन्होंने कहा है कि जी हमने ये जो इतना अरसा आके सेटअप संभाला तो हमने मुल्क की सियासत को और मईशत को बचाया। तो बात ये है कि उनके कहने का मतलब ये है कि जिस वक्त ये लोग आए थे उस वक्त पाकिस्तान की मईशत जो थी वो तबाही की तरफ जा रही थी, अकॉर्डिंग टू देम, यानी बकौल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के, कि उस वक्त हालात बहुत ज्यादा खराब थे और माशी तौर पे तो बिल्कुल ही ऐसे हो गए थे कि डॉलर जो है वो शूटो शूट ऊपर जा रहा था और हमारे पास रिजर्व्स भी खत्म हो रहे थे, चाहे वो पेट्रोल के थे, चाहे वो गैस के थे, चाहे वो आपके डॉलर्स के थे, किसी भी चीज के थे, वो रिजर्व्स खत्म हो रहे थे। तो हम लोग आए और हमने आकर इसको मजबूती से पकड़ लिया कि जितना हम खो चुके हैं या जितना नुकसान पाकिस्तान को हो चुका है वो हो चुका है, लेकिन अब इससे ज्यादा नहीं होगा। अब हकीकत आप सबके सामने है कि उनके
آنے کے بعد بھی ڈالر 300 سے اوپر چلا گیا. بالکل ایسی ہے. تو آئی کانٹ سے اینی تھنگ. دیکھیں میں نے تو اپنے اس پوری زندگی کے اندر کسی بھی چیز کو ڈپ کرتے ہوئے بہت کم دیکھا ہے. مطلب ہر چیز قیمتوں میں اوپر ہی گئی ہے. ٹھیک ہے, چاہے سونا لے لیں, کوئی بھی کموڈٹی ہے, اسپیشلی ڈالر. دیکھو اب مزہ تب آئے گا نا کہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہم نے حالات کو کنٹرول کر لیا ہے, تو ٹماٹر کہاں کھڑا ہے یہ دیکھنا ہے, آٹے کا توڑا 2900 کا ہو چکا ہے واقعی وہ دیکھنا ہے, ڈالر جو ہے وہ کس حد تک جا چکا ہے یہ ہم آگے ڈسکس کریں گے. تو میں یہ بھی نہیں کہتا کہ شہباز شریف صاحب غلط کہہ رہے ہیں, لیکن میں یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ جتنا کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بہت اچھی بات کی آپ نے, بڑا اچھا بہت نائسلی ڈیفائن کیا آپ نے. اچھا اب اسی کے ساتھ دوبارہ نہ کرنا, اس کی ریزن یہ کہ دوبارہ ہوگا نہیں آپ سے. اچھا ہاں یہ فی البدی یہ ہو گیا, بس بڑا زبردست ہو گیا, نکل گیا. ہاں بھائی جان آگے یہ کہا ہے کہ کیا آئندہ انتخابات میں پی ڈی ایم اتحاد برقرار رہے گا؟ ہوئے 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 یہ تو ایسا ہی پوچھ لیا جیسے یعنی بڑا $6 ملین کویسچن. نہیں دیکھیں یہ جو آپ نے جو بات کی بالکل ٹھیک کی, لیکن جو صرف جو اتفاق ہے نا, اتفاق پروڈیوسر نے کی ہے, میں نے نہیں. یہ پروڈیوسر نے بہت اچھی بات ڈالی ہے اور یہ بہت مین کویسچن ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب سرونگ کی باری آتی ہے تو ہر کوئی لقمے کی طرف بڑھے گا کہ یار یہ میرے نصیب میں آئے, یہ میرے حصے میں آئے. تو وہ جو اتفاق تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ صرف اس وقت تھا اور اب نہ ہو. نصیب سے یاد آیا, تیرے نصیب کی بارشیں کہیں اور برس پڑی. واہ واہ. میرے کچے مکان کو نہیں, غلط ہو گیا, غلط ہو گیا, مکان آپ کا کچا ہے بھی نہیں. میرے نصیب کی بارشیں کہیں اور برس پڑی. اچھا تو یہی ہوا کہ جو یہاں پر معاشی طور پہ معیشت کے نصیب تھے وہ کہیں اور چلے گئے. پاکستان میں تو ہم نے معیشت کو دیکھا نہیں کہ وہ ابھی تک ٹھیک ہوئی ہو. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی 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 سارے ایک سے سارے وزیر اعظم صاحب انہوں نے ٹکٹ نہ دین جی نہ ووٹ لے کے چلے بینا تو بینک منہ بھی نہ وکھاؤں. تسی آکھنے ہو کہ وزیر اعظم صاحب کسی نے ٹکٹ نہ دیون, جڑے ووٹ لے کے تو پھر انہوں منہ بھی نہیں دکھاونا خان جی. ہاں یہ تے ٹھیک آکھنے ہو, یہ تے بالکل صحیح آکھنے ہو. جنہیں ووٹ چاہیے کہ دا وہ کدھر مڑ کے آنے. ایسے ہی ہے, ایسے ہی. اور یہ ہر پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے میرے خیال سے, کسی ایک پارٹی کے ساتھ منسوب کرنا غلط ہوگا. سارے رشوت بڑی لے رہے ہیں, جس محکمے میں بنی ہے رشوت لے رہے ہیں. سر شکایت کرنا تو کوئی نہیں, نمبرستان کو دے دے وا مہربانی. ٹھیک آکھنے ہو, بالکل ٹھیک آکھنے ہو. اسی گل پہ کدھروں کرنے ہو سر. میں پنڈ دادن خان کو پنڈ دادن خان تو انتقال کرایا, 8,000 سرکاری فیس لگی ہے, 30,000 روپے انہوں نے لے لیا. میں تو بیمار آدمی ہوں, چارپائی تک کے آدمی نہیں بھیجے آج. سر کتنی زیادتی ہے, کیا سرکاری فیس 30,000 روپے انہوں نے لے لیا. نہیں میں بالکل تسانی گلاں نال جناب اتفاق کرنا, واقعی زیادتی ہے اور اس قسم کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. لیکن میں تساں ایک گل بڑی ہاتھ بن کے دسن لگا کہ اسی من حیث القوم سارے کرپٹ ہوئے ہیں سارے. اگر اپنے گریبان وچ اسی دیکھاں, اسی تے اداریاں دے اوتے انگلیاں چاہنے ہیں, یا لوکاں دے اوتے, یا سیاستداناں اوتے, یا باقی جگہوں تے چاہنے ہیں. کدے اپنے آپ کو اساں نے پوچھیا کہ یار اسی کتنے ایماندار ہیں؟ اسی بھی تے اس حساب دے نال جس دن ساڈے اندر دا یہ جڑی قوم ہے نا بیدار ہو گئی تے پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس سسٹم دے بھی تبدیلیاں آسن. لیکن اس واسطے ضروری ہے کہ صرف بندہ پنڈ دادن خان تو نہ کھلے, بلکہ پورے پاکستان تو لوگ کھڑے ہو کے اس کرپشن دے خلاف آواز چاون. تے دیکھو یہ 3,000-4,000 10,000 جڑے بیڑیے بیٹھے نا, جڑے یہ غلط پہ کام کر دیں, وہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر نہیں کریں گے. اور دیکھیں جو ایئر کنڈیشنڈ روم کے اندر ہم لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں یار کچھ بھی نہیں ہوا, سب ٹھیک ہے, ویسے ہی چل رہا ہے. اصل جو ماسز ہیں یا اصل جو عوام ہے ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے وہ بہت ضروری ہے. اور وہ پوائنٹ آف ویو ان کے لہجے میں جھلک رہا تھا, the way he was saying all these things, درد تھا ان کے لہجے میں. اچھا اب نیکسٹ کی طرف ہم آ جاتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے جی؟ کانگریچولیشن. ہاتھ نہیں ملا سکتے, ابھی وہ ہاتھ ملا نہیں سکتے. ماسٹر کٹے گا تو ہاتھ ملائیں گے, ماسٹر کٹے گا تو ہاتھ ملے گا, ورنہ نہیں مل سکتا. چل یہ نہیں, یہ ہاتھ ملا. آئی ایم ایف کا قرضہ پاکستان کو اس کی جو پہلی قسط ہے وہ مل گئی ہے, اور لوڈیاں لوگوں نے ڈالی ہیں. اور پہلی قسط, میں یہاں پر پروڈیوسر صاحب کی بات, کوئی بھی بات کرنے سے پہلے ایک بات کروں گا. نعمان, کیا 17 ارب ڈالر کا خرچہ ہو رہا ہے کہ ہمارے جو پڑوسی ملک ہے نا وہ اپنا ایک سیارہ بھیج رہے ہیں خلا میں, اس کے اوپر خرچہ ہو رہا ہے 17 ارب ڈالر. ہمارے پاس دیکھیں
$2 अरब जो है वो सऊदी अरब से आ गया, चाइना से आ गया, चले UAE ने कुछ दे दिया, वो रिजर्व पड़े, वो अमानत है, उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। वो ऐसे ही है कि जिस तरीके से मतलब आप कोई चीज़ घर तो ले आए लेकिन इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये जो अभी तकरीबन $1.5 अरब का जो हमें इस वक्त पहली किस्त जो मिली है, टोटल मेरे ख्याल में $3 अरब हैं जो हमें मिल रहे हैं, तो उस पे हमारी लुडियों की इंतहा नहीं है। डॉलर उधर ही खड़ा है, टेलीफोन उधर बज रहा है, ओए होए, और कॉल आ गई है। आ गई है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, कौन कहाँ से? साइमा बात कर रही हूँ। साइमा कैसी हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत अच्छा लगा आपका लम्हा खबरिया में आना, और जो है ना ये जो आप पॉइंट कर रहे हैं, जो माशरे की जो सब हकीकतें हैं ना, ये हर दूसरे बंदे को इन मसाइल का सामना है, हर दूसरे, लेकिन आपने वो पॉइंट ऑफ किया, बहुत अच्छा लगा। देखें बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और मसाइल का सामना सबको ही है, और अब आई थिंक सब हर जनरेशन में ही रहा है, मसाइल तो हर जनरेशन में ही रहे हैं, लेकिन अब कुछ सिलसिला ऐसा लगता है कि मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो अभी IMF ने जो पाकिस्तान को एक कर्जे की जो पहली किस्त दी है, तो उसके बारे में आपको लगता है कि इससे कुछ बेहतरी आएगी इंशाल्लाह? और इतने हम लोग कभी बात ना तंग हो जाते हैं, अपनी जिंदगी से तंग आ जाते हैं नौमान भाई। भाई आपसे जी मेरे साथ आरिफ भाई भी मौजूद हैं, क्या इनसे भी कुछ पूछना चाहेंगी? मैं चली गई हैं, वो चली गई हैं। अच्छा जी नहीं वो है, चली गई हैं? नहीं जी साइमा जी, चली गई। आपका ये रोप था कि कॉल काट दी? नहीं वो एक्चुअली उनको हमारी आवाज जा नहीं रही थी। मुझे यूं लग रहा है IMF से पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम के तहत $1 अरब 20 करोड़ की पहली किस्त मिल गई। वजीर खजाना इसहाक डार साहब ने रकम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मौसूल होने की तस्दीक कर दी, और IMF प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को $3 अरब मिलने हैं, जिसमें से तकरीबन पहली इंस्टॉलमेंट मिल गई। IMF का प्रोग्राम 9 महीने का है, बड़ा अजीब सा प्रोग्राम, बहुत अजीब प्रोग्राम है, और $3 अरब पाकिस्तान को मिलेंगे। चलें, उन्होंने भी ट्रस्ट नहीं किया ना आप पे। अच्छा, मुझे एक बात काजी भाई समझाएं प्लीज, मैं चाहता हूं आप इस पे रोशनी डालें। पाकिस्तान जाहिर है इस टाइम पे कर्ज लेना चाह रहा है IMF से काफ़ी अरसे से, और अब माशाल्लाह ये सिलसिला एक अच्छी बात है, इनिशिएटिव है, और इससे हम तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि मुल्क में बेहतरी आएगी। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि पाकिस्तान अगर इतना ज़्यादा बैंकरप्सी की तरफ जा रहा था, तो ये जो प्रोटोकॉल है, ये जो बड़ी बड़ी मिनिस्टर्स के पास गाड़ियाँ हैं, ये तो वैसे ही हैं, ये वैसे उनमें तो कोई कमी नहीं आई। ये वैसे ही सवाल है जो हर एक बच्चे की जुबान पर है ना? हर तो इसलिए ना करूं? नहीं, अच्छा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देखें, हमने अपने एक्सपेंडिचर्स कम नहीं किए, बिल्कुल ऐसे ही, हमने वही रखे, तनख्वाहों में इजाफे कर दिए, प्रोटोकॉल्स और वो जो बाकी चीज़ों के ऊपर आपके खर्चे हो रहे हैं, फोर्सेज यूज हो रही हैं, पुलिस यूज हो रही है, नए भर्ती करने पड़ रहे हैं, फिर उनके अंदर इदारों के बीच में जाए तो यूनिफॉर्म लेनी पड़ती है, शूज लेने पड़ते हैं, खाने पीने का खर्चा ज्यादा हो जाता है, उसको कंट्रोल नहीं किया, बल्कि बाहर से ज्यादा कर्जा मांग लिया, ये विच इज नॉट गुड। आई थिंक देखिए, जैसे माशाल्लाह आपकी मैंने जिंदगी को बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया है, आपने जिंदगी बहुत कुछ बचाया है, ठीक है? तो अभी अगला सुन ले okay. ये तवक्को है कि हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर 13 और 14 अरब के दरमियान हो जाएंगे, यानी ये इसहाक डार साहब कह रहे हैं। okay. आप तवक्को की बात कर रहे हैं, हम दुआ कर रहे हैं सर कि अल्लाह ताला करे कि हमारे ये $20 अरब तक रिजर्व होने चाहिए, ये बैंक में मौजूद होने चाहिए। रवा हफ्ते स्टेट बैंक के ज़खायर में $4 अरब 20 करोड़ का इजाफा हुआ, वही जो मैंने तुझे बताया, चाइना, UAE और सऊदी अरब उन्होंने दिया था। IMF कर्ज प्रोग्राम के बकिया $1 अरब 80 करोड़ 2 जायजा रिपोर्ट्स के बाद मिलेंगे। ये यानी IMF की तरफ से रखा गया है कि भाई अगर आप ऐसे ऐसे करेंगे, जैसे आप बच्चे को नहीं कहते बेटा आपने अच्छे पेपर देने हैं, अच्छे नंबरों से पास हो गए, ये ग्रेड आपने लिया, साइकिल पक्की, इसी तरीके से IMF ने भी कह दिया लॉलीपॉप। ओके, मतलब इनिशिएटिव के मतलब इंसेंटिव, सॉरी, हाँ जरूरी है, इंसेंटिव बहुत जरूरी है। दूसरा, आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $10 करोड़ की मंजूरी दे दी, एक और कर्जा है। अच्छा जी, गुड है। IMF के साथ बातचीत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का अहम किरदार रहा, ऑफ कोर्स, और IMF मुआहदे के बाद डॉलर की कीमत में अचानक बड़ी गिरावट। अब मुझे यहाँ पे तू रोकी ना, डॉलर की बात आ गई है तो लेट मी स्पीक अप वेरी बैडली। ओके प्लीज आई वांट यू, डॉलर जाए। इस वक्त ख्वातीन हज़रात, पाकिस्तान में माशाल्लाह पाकिस्तानी कौम के ये जो 5 से 10% लोग हैं, इनके घरों में, इनके लॉकर्स में, इनकी खुफिया जगहों पर इतना डॉलर पड़ा हुआ है, इतना डॉलर पड़ा हुआ है कि आपकी सोच है। ऐसे ही जो ही हुकूमतें अक्सर क्या करती हैं डॉलर निकलवाने के लिए,
کہ ڈالر کو سستا کر دیتی ہیں تو فوراً ڈالر وہ جو ہے نا وہ کنورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس دفعہ عوام بھی تھوڑی سی ہوشیار ہو گئی ہے کہ یہ پہلے تھوڑا سا سستا کر کے پھر مہنگا کریں گے تو لہٰذا ہم ڈالر نہیں نکالتے. نعمان اگر یہ پاکستانی قوم کے 20% لوگ بھی اپنے ڈالر نکال کے اور چینج کر دیں پاکستانی روپیز کے ساتھ, ہمیں یہ قرضے لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی سر. اور گراوٹ آئی ہے ڈالر میں, یہ سہیل صاحب آپ نے لکھا ہے یا کہاں سے یہ بات آپ نے پکڑی ہے مجھے بتائیں. یہ ٹوٹی تجھے لگی نہیں, دیکھو کیا بول رہا ہے مجھے بتاؤ. نہیں کام کر رہی, کام نہیں کر رہی, ہماری معیشت کی طرح یہ بھی کام نہیں کر رہی. دیکھیں جی ڈالر میں کدھر گراوٹ آئی ہے. آپ یقین کریں کہ مطلب ڈالر جو ہے وہ آج بھی اگر آپ لینے جاتے ہیں تو 280 285 سے کم کا تو مل ہی نہیں رہا. دیٹ مینس کہ آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ ڈالر لینے جاتے ہیں. میں صرف پوچھ کے آ جاتا ہوں, میں پوچھتا ہوں پھر آ جاتا ہوں, کرتا کچھ بھی نہیں ہوں ڈالرز کے ساتھ. اچھا وہ پرویز بھائی نے ایک اشارہ کیا ہے کہ کال ہے نہیں کہ بریک لینی ہے, دفعہ ہو جائیں ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے کہ چپ ہو جائیں, نہیں بریک لے لیتے ہیں. چلیں جی, آن دس نوٹ بہت زبردست قاضی بھائی, میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. سب لوگ آپ کو ماشاءاللہ سے ایز ہیومرس پرسن جانتے ہیں, لیکن آپ کی بہت گرپ ہے ماشاءاللہ سے نیوز کے اوپر بھی. یعنی انگور. ایگزیکٹلی. ابھی ہم بریک پہ چلتے ہیں, بریک سے جب واپس آئیں گے تو وی ہیو گاٹ سم ادر نیوز ایز ویل, تو اس کے اوپر بات کریں گے. لیٹس ٹیک اے بریک. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جی ویلکم بیک ونس اگین ان دا شو, اور شو کا نام ہے لمحہ خبریہ. اور اس سے پہلے بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے کافی کچھ ڈسکس کیا, اور ابھی ہم نے تھوڑا سا جو ذکر کیا تھا قاسم بھائی کیوں مطلب نہیں ڈسکس کیا یار, میں اپنے آپ کو بہت فوکسڈ اور بہت سیریس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. نہیں تو سیریس ہیں ہم, لیکن آپ جیسے مجھے دیکھ رہے ہیں تو کسی کی بھی ہنسی نکل یار. تو یقین کر میں سیریس بیٹھا ہوں. نہیں یار. اچھا ابھی تو کیا بات کر رہا تھا؟ میں تو آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ بول رہے تھے کہ یہ اس کے اوپر ڈسکس پچھلی خبریں ہو گئیں. ایگزیکٹلی, لیکن اس کو تھوڑا سا ہم ڈسکس کریں گے. یہ کیا مطلب, یہ جو ہمیں مل رہا ہے آئی ایم ایف سے قرضہ, اور یہ جو لانگ ٹرم ایک وہ قرضوں کی ایک صورت میں وہ کیا ہے وہ؟ اچھا تمہیں بتا, ہمیں قرضے کی پہلی قسط ملی تو خوش ہے؟ نہیں. وائی؟ اس لیے کہ وہ میں نہیں اتارنے ہیں سارے, میرے جیسے باقی شہریوں نے اتارنے ہیں وہ سارے. تمہاری اس بات سے میں سہمت ہوں, آپ کی اس بات سے میں انتہائی سہمت ہوں کہ آپ نے کہا کہ یار یہ اتارنے میں نہیں ہے. ایگزیکٹلی. ہم ادھر لڈیاں ڈال رہے ہیں, دمالیں ڈال رہے ہیں, ناچ رہے ہیں کہ قرضہ اپرووڈ ہو گیا, یہ ہو گیا. شہباز شریف صاحب نے چلے جانا ہے, باقی جو بھی اس وقت اقتدار میں ہیں ان لوگوں نے چلے جانا ہے, ان کے باہر ایسڈز ہیں ان کی, مطلب میں اب بغیر نام کے کہہ رہا ہوں کہ سب لوگوں نے چلے جانا ہے. یہ قرضہ اتارنا ہے آپ نے, آپ کے بچوں نے, پھر آگے ان کے بچوں نے. آپ نے بھی تو میرے بچے تو ہیں ہی ہیں نا. نہیں میں کہہ رہا ہوں مطلب میرے سے مراد کہ ہم یار سب میں نے آپ کو جو کہا ہے وہ عوام کو کہا ہے. عوام کو کہا ہے. آپ نے سارا بوجھ میرے پہ ڈال دیا. ایک تو یہ قرضہ ہے, اس پہ خوش نہیں ہونا چاہیے, قرضہ ہمیشہ واپس دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا یہ ہے کہ پھر یہ ٹیکس کی مد میں ہم سے جس وقت لیا جائے گا نا تو ٹیکس کی ریشو اتنی بڑھ جائے گی کہ ایک روٹی ہمیں 100 روپے میں پڑنی شروع. بالکل ایسی ہے. سر یہ مجھے ایک بات بتائیے, آپ کے ساتھ کبھی کوئی اسکیم ہوا؟ میرے ساتھ ریسنٹلی ایک اسکیم ہوا ہے. اچھا, اسکیم کے اوپر بھی ہمارے پاس ایک بڑی زبردست قسم کی خبر ہے. ملک بھر میں آن لائن ایپ کے ذریعے قرض دے کے شہریوں کو لوٹا اور ہراساں کیا جانے لگا. صحیح. شہری کی موت سے پہلے ان ایپس کے ذریعے شہریوں سے لوٹ مار پر ادارے کیوں خاموش؟ صحیح. ٹھیک ہے جی. آن لائن ایپ کے ذریعے قرض لینا راولپنڈی میں 2 بچوں کے بے روزگار باپ کی جان لے گیا. ٹھیک ہے جی. راولپنڈی میں محمد مسعود نے بچوں کی فیس اور مکان کا کرایہ ادا کرنے کے لیے 13,000 روپے قرض لیا. سود سمیت ادا نہ کر سکنے پر محمد مسعود نے دوسری ایپ سے دوبارہ ادھار لیا جو سود کے اضافے سے 7 لاکھ روپے, اللہ اکبر, قرض دینے والوں کی دھمکیوں سے تنگ آ کر 2 بچوں کے باپ نے پنکھے سے پھندا لگا کر خودکشی کر لی. یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ ہمارے ساتھ ہم ہی ملتے ہیں لوگوں کو اس طرح کے سکیمز کے لیے, ہم ہی میں سے ہیں. لیکن سر
عوام کو جب آپ ایک سبز باغ دکھائیں گے اور ان کو اس کے کانسیکوینسز کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو یہی ہوگا نا سر. یہی آپ کے بینک بھی کر رہے ہیں. چلو میں وہ 1 by 1 آتا ہوں. بینک جب آپ کو لون دے رہا ہوتا ہے تو باریک لائنوں کے بیچ میں نا اتنا کچھ لکھا ہوتا ہے کہ وہ سارا کچھ آپ پڑھ نہیں سکتے. اوکے ٹھیک ہے, وہ اس کی شرائط ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, قواعد و ضوابط ہوتے ہیں, تو وہ آپ سائن کر دیتے ہیں. ایسی تو اسی کے بیچ میں انہوں نے یہ لکھا ہوتا ہے. اسکیمز کی بات ہے تو ابھی یہ سوشل میڈیا کے اوپر زبردست قسم کا اسکیم ہوا کہ وہ جی آپ کی فیس بک آئی ڈی ہیک کر کے اس نے لوگوں سے پیسے مانگنے شروع کر دیے عارف قاضی بن کے. اور پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا جی کہ واٹس ایپ پہ میری پکچر لگا کے کسی اور نمبر کو استعمال کر کے تو لوگوں کو واٹس ایپ میسیجز بھی کرنے شروع کر دیے. سب سے پہلے اس نے کیا کیا کہ میری تصویر اٹھائی, ایک فیس بک کا اکاؤنٹ بنایا اور اس کے بعد اس نے لوگوں کو ریکویسٹ بھیجنی شروع کر دی. اور ریکویسٹ بھیجنے کے بعد کیا ہوا کہ جی وہ لوگوں نے اس کے ساتھ رابطہ کیا تو وہ پھر عارف قاضی بن کے لوگوں سے پیسے مانگنے شروع ہو گیا. بہت سارے لوگوں نے پھر بیچ میں پتہ بھی چل گیا, پھر وہ سارا کچھ ہوا. لیکن یہ اسکیم کا وہ 3rd ڈگری تھی, یعنی لو کیٹیگری کا یہ اسکیم تھا. اب ہائی کیٹیگری میں آپ کو بتاؤں, یہ جو ابھی آپ نے کہا ہے اس سے پہلے 6 واقعات ہو چکے ہیں. ہماری عوام سمجھنے والی ہے ہی نہیں, نہ ہی ان کو شعور ہے. 13,000 روپے آپ کے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے آپ کو, آپ کے بچوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے رب کی ذات ان کا سبب پیدا کرے, سبب الاسباب ہو جائے اللہ تعالیٰ. لیکن تھوڑا شعور رکھتے ہیں آپ. 13,000 روپے پورے محلے میں آپ کو کوئی نہیں دے سکتا, پوری رشتہ داروں میں کوئی نہیں دے سکتا. آپ نے 13,000 روپے لے لیا, ایک ایسی ایپ سے لے لیا جس کو آپ جانتے تک نہیں. یہ تو فراڈ ہے, یہ کھلم کھلا فراڈ ہے. ہر ذی شعور کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ آن لائن فراڈ ہو رہا ہے. پھر آپ نے اس قرضے کی قواعد و ضوابط کو آپ نے پڑھا ہی نہیں, اور پھر وہ مہینوں کے اندر اندر لاکھوں میں چلا گیا. اس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے دوسرے فراڈیے سے لیا. سر مجھے تو فون بھی آتے رہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے ایک دن فون آیا کہ آپ نعمان بات کریں. میں نے کہا جی آپ کے ایک رشتہ دار جو کہ لاڑکانہ میں ہوتے ہیں انہوں نے جو ہے ہم سے قرضہ لیا اور وہ فون نہیں اٹھا رہے اب, تو آپ ان کو پلیز کہیں کہ وہ فون اٹھائیں. میں نے کہا جی میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں, میرا کوئی رشتہ دار لڑکانہ میں نہیں ہے, یہ فراڈ ہے. اور سر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں نا وہ حرکت میں آئے ہیں اس بات پہ, اور انہوں نے کچھ گرفتاریاں کی ہیں. ہمیشہ ادارے کب حرکت میں آتے ہیں جب کچھ سانیہ ہو جاتا ہے نا. پوری دنیا میں فراڈ ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے, پوری دنیا میں ہو رہا ہے, لیکن فراڈ کی جو سب سے زیادہ شرح ہے وہ پاکستان میں ہے, جو یہاں پر لو کیٹیگری سے لے کے ہائی کیٹیگری تک فراڈ ہو رہا ہے. ابھی ریسنٹلی ایک فراڈ ٹک ٹاک پہ ایک وہ شیخ بن کے, جو کہ شیخ تھا بھی نہیں, کسی اور کنٹری کی تھا, وہ آ رہا ہے اور شو روم میں جا کے گاڑی لے رہا ہے, یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. اندر سے پتہ چلا وہ پورا ڈرامہ نکلا, ایسی ٹوپی ڈرامہ تھا. تو یہاں پر میں یہ کہوں کہ یہ جو فراڈی گروپ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے فراڈو بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ آن لائن ٹوٹل پاکستان میں 8 رجسٹرڈ ایپس ہیں جو لون کے حوالے سے ہیں, وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے رجسٹرڈ ہیں. اس کی طرف کوئی جاتا ہی نہیں, ان کی طرف کوئی نہیں جاتا. اچھا یہ جو فراڈیے, یہ میں اس حوالے سے میں فراڈو کا لفظ کیا کہتے ہیں, حذف کر دیں. فراڈو نہیں, فراڈین. اچھا یہ جو فراڈین تھا نا, یہ پوری گینگ ہے, ان کے گروپ ہے, ان کا نہ کوئی دفتر ہے, نہ کوئی آفس ہے, نہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک بندہ ہے جو بس اس قسم کی گیمیں کھیل رہا ہے. میں حیران اس بات پہ ہوں کہ آپ کا سائبر کرائم کہاں ہے. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا ایک ٹائم پہ ای میلز آیا کرتی تھیں کہ آئی ایم اے پرنسس آف نائجیرین کنگڈم, آتی ہیں یار. ایک دو کو میں نے ریپلائی بھی کیا, بٹ وہ نائجیرین پرنس نہیں تھا, وہ تو پتہ نہیں ساؤتھ افریقہ کا وہ بہت گیگڑ بونگ نکل آیا تھا. اچھا سر ایک اور خبر اگر آپ کی اجازت, اس پہ بولنا بات کرنے دیں, پلیز بولیں. ہم لوگوں کے اندر شعور کب آئے گا یار؟ ہم تو ہر طرف سے برباد ہے, مہنگائی کے رونے رو رہے ہیں, ہم ڈالر کے اوپر جانے کا رونا رو رہے ہیں یار. لوگ آپ کے گھر میں گھس کے لوٹ رہے ہیں, آپ کو سمجھ نہیں ہے, آپ اپنا آپ لٹوا رہے ہیں, آپ کو سمجھ نہیں. یار بس کریں, 2023 ہے یار, یہ مطلب کون سی صدی چل رہی ہے, اور آپ آج بھی, اور جو لوٹنے والے ہیں وہ چول ترین لوگ ہیں. ایسے ہی اس کو بھی ہدف کریں, اس کو آپ اچھا اس کو نہیں کریں. چول ترین اس لیے ہے کہ ان پڑھ جاہل گمار, لیکن وہ اپنی جو ان کا برین ہے اس کو نیگیٹو یوز کر کے لوٹی جا رہے ہیں, اور یہ لٹوائی جا رہے ہیں. سر لیکن نہیں, ابھی میں بھی, آپ نے کیونکہ اب آپ نے چھیڑ ہی دیا اس موضوع کو. میں نے نہیں چھیڑا, آپ نے چھیڑا. نہیں, میں آپ کے ساتھ اس کے اوپر اب مزید تھوڑی سی گپ لگاؤں گا, اس کے بعد پھر ہم نے کیونکہ بریک بھی جانا ہے. ٹھیک ہے سر دیکھیں, بات سیدھی سی ہے کہ جب ایک بندہ ایک مسائل میں گھر جاتا ہے نا,
تو اس کو بلیم کرنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ اس نے کیوں لیا. بات تو یہ ہے نا کہ یہ کیسے الاؤ بھی کر سک رہے ہیں اس طرح کے ایڈز کو رن کرنے کے لیے. ہمارے یہ جو ادارے ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ جن کو نظر رکھنی چاہیے اور پتہ چلنا چاہیے کہ کون سی چیزیں اسکیم ہے کون سی نہیں ہے. عوام بیچاری, اگر ایک بندہ لڑکانہ میں بیٹھا ہے جیسے ابھی میں نے ذکر کیا, ایک بندہ اگر پنٹادن خان میں بیٹھا ہے یا کوئٹہ میں بیٹھا ہے, اس بیچارے کو شاید اتنی اویئرنیس نہ ہو. اس کو تو سبز باغ مل گیا نا دیکھنے کو. 90% کرائم جو ہے آپ کا پاکستان میں آن لائن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کہیں پر بھی گاڑی پرچیز کرنے کا ایڈ دیکھتے ہیں تو وہ پھر آپ کو کشمور کے جو جنگل ہے نا وہاں پر جا کر اس بندے کا باڈی سٹرکچر ملتا ہے. اخبار تاوان کی جتنی بھی وارداتیں ہیں وہ ساری کچے کا ایک علاقہ ہے. وہ کچے کا علاقہ کتنا کوئی پکا ہے کہ جس کو آپ کتنا کچھ ہوگا, 10 کلومیٹر, 20 کلومیٹر, 50 کلومیٹر, 100 کلومیٹر, آپ اس میں ان لوگوں کو ختم نہیں کر سکتے. گاڑی آپ نے خریدنی ہے, ایئر کنڈیشن خریدنا ہے, کسی قسم کی کوئی چیز خریدنی ہے, آن لائن آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ 99.9% فراڈ بیٹھا ہوتا ہے. فراڈ ہے. اور وہ کیا کرتے ہیں, آپ کو کسی نہ کسی بہانے سے اگر کشمور یا کچا نہیں بھی لے کے جا سکتے تو یہیں پہ کر جاتے ہیں فراڈ. ایسے ہی آپ کو ایسا چیک دے جائیں گے, آپ کے ساتھ اس قسم کی وہ گیم کر جائیں گے کہ آپ کی سوچ ہے. I like the watch. تھینک یو. My watch. My. اچھا تیرے والی یار میرے پاس. I like it. You like it. It is good. میں تیرے سے پروگرام سے پہلے مانگی, اس نے مجھے نہیں دی, اس نے مجھے کہا میں خود. اچھا خیر, لیکن یہاں پہ ہمیں ایک پرومس کرنا ہے اپنے آپ سے بھی. دیکھیں ہم عوام کے اندر جو بڑھاس ہے وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ باقی اویئرنیس کی کمی. میں کہتا ہوں یہاں ہمارے پاس ایجوکیشن کی کمی نہیں ہے, اویئرنیس کی کمی ہے. ایک ان ایجوکیٹڈ بندہ بھی فل اویئر ہو سکتا ہے حالات سے اور معاملات سے, لیکن ہمارے ہاں اویئرنیس کی. اچھا ہمیں اپنے آپ سے یہ وعدہ کرنا ہے, پرومس کرنا ہے کہ ہم ایسے جھوٹے سکیمز کی نظر نہیں ہوں گے, اور اس بات کو اور اس چیز کو آپ جتنی لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں آپ ضرور پہنچائیے. سارا دن ہمارے ہاتھ میں یہ موبائل ہوتا ہے اور اس کے اوپر ہم جو ہے نا وہ کبھی مس تلاش کا ڈانس دیکھ رہے ہوتے ہیں, کبھی نہیں, یہ آپ اپنی بات کر رہے ہیں, میں نہیں. میری بات سن, ہم لوگ نیگیٹو یوز کر رہے ہیں اس انٹرنیٹ, یعنی یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کو پاکستانی قوم جتنا نیگیٹو یوز کر رہی ہے, باہر کے لوگ جو ہیں اس کو پازیٹیولی یوز کرتے ہیں. فاصلے کم کر دیے, میٹنگز ہو رہی ہیں, ادھر آنا جانا وقت بچایا جا رہا ہے, ہم لوگ ادھر ٹاک ڈنگ یہ دیکھ رہے ہیں. ہدف کریں. بریک پہ چلتے ہیں جی. بریک سے جب واپس آتے ہیں وی ہیو گاٹ 2 نیوز, اور اس کے اوپر ہم نیوز کی پلورل بھی نیوز ہی ہوتی ہے. ہمارے پاس 2 نیوز ہیں اور بھی, اور اس کے بعد ہم ان کے اوپر بات کریں گے. لیٹس ٹیک اے بریک اینڈ بی رائٹ بیک. تو یہ جو تھا جی, ویلکم بیک کہیں گے ونس اگین ان دا شو لمحہ فکریہ, لمحہ خبریہ. فکریہ میں اس لیے کہہ گیا کیونکہ آج واقعی یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ نیوز کے اوپر اور نعمان جو ہیں وہ نیوز کے اوپر بات کر رہے ہیں. یہ ایک واقعی لمحہ فکریہ ہے. لیکن لمحہ خبریہ میں آپ قاضی بھائی جی آپ نے غور کر رہے ہیں تھوڑا سا اس اینگل, اس اینگل سے آپ کو ٹام کروز لگتا ہو نا, یہ دیکھیں اسمائل کرتے ہیں اسپیشلی. اس اینگل سے آپ مجھے کروز میزائل لگتے ہو, بس ٹام کروز والی کوئی چیز نظر نہیں. یار ویسے بڑے افسوس کی بات ہے, ٹام کروز کا ذکر کیا, ٹام کروز کا ذکر اس لیے کہ اگلی خبر ٹام کروز کی ہے نا. یا آپ پڑھیں گے میں پڑھوں؟ نہیں آپ پڑھیں. اچھا, ہالی ووڈ کے معروف اداکار ٹام کروز کی فلموں کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ اچھا, یہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ جی ہی از ون آف دا موسٹ بریلینٹ ایکٹرز. ٹام کروز اب تک 47 فلمیں کر چکے ہیں, صرف 5 فلاپ قرار پائی. ٹام کروز کی فلموں کی کامیابی کا راز حیران کن طور پر ان کی فلموں میں بھاگنا ہے. یعنی وہ فلم میں جو بھاگتے ہیں, رن کرتے ہیں اس ایج میں. ہاں ایگزیکٹلی, جیسے کسی کا انہوں نے پیسے دینے اور بھاگ گئے, وہ ایسے آئس کریم بچی سے چھینی اور بھاگ گئے کہ واپس نہ مانگے. ٹام کروز اپنی فلموں میں جتنا دوڑتے ہیں وہ اتنی زیادہ کامیاب ہوتی ہیں, یعنی جتنی وہ دوڑیں گے فلم اتنی ہی دوڑیں گے. ایک ان کی فلم ہونی چاہیے ٹام کروز رنز اراؤنڈ دا ورلڈ, اراؤنڈ دا ورلڈ, اور وہ بھاگ ہی رہا ہے, بھاگتے ہیلو مین ہاؤ ڈو یو ڈو,
भागते भागते भागते, hey, I'm so hungry, can you थैंक order गॉड, it? थैंक गॉड आप हॉलीवुड में नहीं हैं। अच्छा, हाँ, ये बड़ी पैथेटिक किस्म की बहुत English पैथेटिक है। सर, बहुत बुरी सोच थी, प्लीज। Okay, अच्छा, ओके सर, और एक और भी चीज है कि 1981 से फिल्म में दौड़ रहे हैं। 1981 यार, दैट मींस कि सर 81 में ही इज सो यंग, ये अभी तक जिम करता होगा भाई, जिम की बात नहीं है सर, या इसमें फिर वैक्स डाइट करवाता है हुआ, सर, डाइट या है, फिर वो जो बूटॉक्स, खुशहाली। खुशहाली। जब एक यार ये बंदा लोग बड़ी टेंशन में होते हैं, successful हो वैसे ना। नमन मैं आपको हाँ, बताऊं, हाँ। ये लोग, इनकी लाइफ बड़ी टेंशन में है, ठीक है। लेकिन एक लिहाज से ठीक भी है। हाँ। ओके, यू वांट टू गो बाय। ओ, ये हमारे यहाँ तो मैं फिर टूरी है ना, मैं फिर जुल्ली है ना, मियां रोकी के ना। अच्छा, सर इसमें एक और भी बात है, ये रिपोर्ट्स का दावा है कि जिन फिल्मों में टॉम क्रूज 1000 फुट से ज्यादा दौड़े, इनकी ट्रेनिंग अच्छी साबित होती है। अच्छा, इस तरह मिशन इम्पॉसिबल की 7 फिल्मों में अब तक वो 9 मिनट से ज्यादा दौड़ चुके हैं, यानी फिल्म में वो दौड़ते जाते हैं, राइट। ये तो दौड़ते देखो जाते वो हैं। टाइम है 9 मिनट का कि जो आपने ऑन स्क्रीन देखा, ऑफ द स्क्रीन तो रीटेकें मिला के वो तो तकरीबन इतना भागे होंगे जितना आप ये सोच लें कि अगर वो सीधी रोड पे जा रहे भाग रहे होते भाग रहे होते। तो इस्लामाबाद से कराची तक चले जाते। चले गए होते, है बल्कि ना? क्रॉस कर चुके होते। अच्छा, लेकिन आपने एक चीज नोट की है, ही इज गुड लुकिंग, ये तो आप मानेंगे। नहीं सर। नहीं, बिल्कुल है। और जो एक चीज है कि उसने वक्त के साथ साथ अपने आप को, इन एक्टरों ने जो है ना, ओहो, वाह वाह वाह, वो अपने आप को ढाला है। क्या बात है। वो यानी वक्त के साथ साथ चलते गए। अगर किसी और टेक्निक पे मूवी बन रही है तो वो उस टेक्निक के अंदर बीच में आ गए, वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो क्या होता है, ट्रांसफॉर्म किया। अच्छा, और अगर आपने थोड़ा सा इनको स्टडी किया हो तो इन्होंने वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स किए हैं। इनके कैरेक्टर्स में जितनी जिद्दत है और जितनी वैरायटी है शायद ही किसी और के हिस्से में आई हो। अच्छा, मुझे एक बात की समझ नहीं आती यार, ये लोग जो हैं ये कभी भी गेटअप्स नहीं करते हैं, एक ही यानी लुक रहती है इनकी। गेट अप, आई से गेट अप, गेट अप, ओके, सॉरी नहीं। अच्छा, गेटअप इसलिए कि हमारे यहाँ बड़े से बड़ा भी उन्होंने लगा ली, यूं कर लिया, चेंज फेस के साथ आ गए। ये बॉलीवुड भी देख लें, लॉलीवुड भी देख लें, पाकिस्तानी भी देख लें, ये लोग नहीं चेंज करते, बस इनका वही एक ही रहता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आने से पहले सिर्फ आपको इतना बताना चाहूँ कि माशाल्लाह एक फिल्म में सुनने में आया कि मोनू भाई ने भी इसका कैरेक्टर एस्टैब्लिश किया था, दाढ़ी और बाल लगाए थे टॉम क्रूज के। एनीवे, टॉम क्रूज। अच्छा सर, क्रिकेट का कितना शौक है आपको? यार मैं आई लव क्रिकेट। नहीं, आप क्रिकेट पे लगाते हैं कुछ मींस के? नहीं, हाँ, यार मैं उम्मीद वो काम करता ही नहीं हूँ भाई। यार आपकी कितनी अजीब सोच है। मैं कह रहा हूँ उम्मीद लगाते हैं कि क्रिकेट में हम जीतेंगे। मैं मुझे उम्मीद की बात हमेशा उम्मीद रहती है और मैं हमेशा फिर उधर ही लगा देता हूँ। फेवरेट प्लेयर कौन है? बाबर आजम। लो जी, बाबर आजम के बारे में एक खबर आई है। अल्लाह खैर, हटा तो नहीं दिया? नहीं, आईसीसी के तीनों फॉर्मेट्स में बाबर आजम जो है वो टॉप 3 प्लेयर बन गए हैं। ठीक है, टॉप 3 बने। अच्छा, नहीं Congratulations यार। नहीं, टॉप 3 पे मुझे देखिए, बाबर आजम टॉप 1 इंशाल्लाह दोबारा आएंगे, क्योंकि पहले थे। यार 3 रोटेट होता रहता है ना, होता रहता है। कभी 2 पे, कभी 1 पे, कभी 3 पे। अच्छा है कि 3 में रहे वो। अच्छा जी, स्टीव स्मिथ और ये कौन है पता नहीं, ये नाम पढ़े। स्मिथ है, मार्नोस लोशियन और जो रूट। ठीक है, हाँ, जो रूट, ठीक है, जो रूट की। हाँ, ये भी उसी लिस्ट में है जी। और वनडे क्रिकेट में बाबर आजम 886 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन पर बरकरार। वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। T20 में बाबर आजम 756 पॉइंट्स के साथ तीसरे पोजीशन पर बरजमान। नॉट बैड। बाबर आजम इस वक्त वाहिद बैट्समैन है, बैटर हैं जो कि तीनों फॉर्मेट की टॉप में। अब बैट्समैन नहीं कह सकते, अब आपको पता है इस चीज का, अब बैटर होता है। अच्छा, जैसे बैटर। आपने बैटिंग यार ये बैटर लिखा, मैं इसको काफी देर से बटेर समझ पड़ी जा रहा हूँ। वाहिद बटेर, वो बटेर भी होता है ना क्रिकेट में, वो बटेरा पकड़ा है, वो जो एकदम से कैच अचानक नहीं पकड़ लेते। बैटर है, बैटर है सर। अच्छा, और टेस्ट बॉलर्स में पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी एक दर्जा तरक्की के बाद 5वीं पोजीशन पर आ गया। नॉट बैड, ही इज अ गुड। क्या उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में पाकिस्तान कैसा प्लान करेगा? यार मैं आपको बताऊं, मुझे एक चीज की बड़ी ज्यादा खुशी है कि ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है ना, क्रिकेट टीम, ये बेसिकली, मैं बाकी तो इनके जितने भी पैरामीटर्स हैं तो हैं, ठीक है, ये जो जज्बा है ना इनके अंदर, इसकी कीमत ही कोई नहीं है। क्या बात सिर पे आ गई है तो फिर उल्टा नहीं है। क्या बात है, ये आपने बड़ी कमाल बात की है सर। समझ आई? बहुत मजा आया, समझ आई? बहुत बहुत सिर बहुत। पे आ गई है तो टाणी है, मतलब कि आप हाँ जी, अब करना है, आर या पार है। सो ये वलवला पाकिस्तानी कौम के अंदर है। काश यही जज्बा हमारी पूरी कौम के अंदर करप्शन के खिलाफ निकल आए। सर, वो जो कैमरा है ना उसको देख के हाथ मैं ले आऊं? नहीं, बैठ जाए, क्या कर रहा है?
उस कैमरे में देखना है आपको। अच्छा उसी में देख मास्टर रहे हैं। कैमरे अच्छा देख मैं उधर देख रहा में हूँ। देखिए वो लोग समझेंगे स्क्विंट है, ठीक है, वो मैं नहीं चाहता हूँ। नहीं, सर नहीं, आपने माशाल्लाह, ठीक सर है। एक बात बताऊं सर, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। You sure? कल रात खाने का बहुत मजा, एक जगह गया था। यार मैं प्रोग्राम का समझ रहा हूँ तुम्हें। प्रोग्राम कभी आया है थोड़ा बहुत, ये तो आप बताएंगे देखने वाले कि आपको कैसा लगा काजी साहब के साथ और नुमान नौशारी के साथ ये शो करते हुए। अच्छा, काजी नाज़रीन, भाई आपको सीधी सीधी बात बता दूं, ये अचानक ही फैसला किया और बस फौरन ही बैठ गए हैं। ये हमारे यहाँ बस दरस गोबल हो, यानी वो मैं समझ गया आप जो जल्दी कहना से चाह हो रहे हैं, लेकिन जाता है। आपको एक बात हम बताऊं, बड़े अच्छे तैयार होके आते हैं। जिसका काम उसी को साजे। हाँ। केवान भाई जिस तरह से ये शो कंडक्ट करते हैं, जिस तरह से वो करते हैं, महविश हम नहीं कर सकते। सीधी सी बात। नौशीन नौशीन सॉरी, नौशीन और कैवी भाई। कौन महविश है, ये कौन है? सॉरी मैं नहीं टेल मी, यू हैव टू टेल मी। शीन था ना, नो शीन आपने महविशीन। नहीं आपने ओपनिंग में भी महविश का है, अभी सॉरी क्लोजिंग में भी महविश का सॉरी, है। मैं रियली, अच्छा ओपनिंग में मुझे रोके नहीं यार, मैंने गलत नाम ले लिया। तो आप कभी रुके हैं रोकने पे? नहीं तो बंदा कह ही देता है। अब नौशीन नाराज हो रही होंगी, कैवी भाई एंड नौशीन। हाँ अमेजिंग, गुड जॉब यार, ये आप लोगों का ही काम है, आप भी बेहतर तरीके से बहुत कर बेहतर सकते तरीके हैं। से कर सकते हैं, हमें लेकिन हमारी जो बिल्कुल- पूरी न्यूज़ की टीम है माशाल्लाह से, वो बहुत उम्दा अच्छा, और बहुत मैं एक और बात बता दूं, कैवी भाई आज नुमान कह रहा था गिटार लेके आते और इस प्रोग्राम में गिटार बजा, और कसम खा के कहें कि आपने नहीं कहा था कि हाँ हाँ वाकई ऐसा होना चाहिए, कहा था आपने। गिटार लेके आ रहे थे। All right जी, बहुत मजा आया, thank बहुत you। मजा आया, लेकिन वो कोई कागज ले आए जल्दी से कुछ। नहीं कोई कागज ही लेके आए। ओके जी, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आज ही के दिन आप लम्हा खबरिया में देखेंगे कैवान हामिद राजा को और नौशीन को इंशाल्लाह ताला। लेकिन अगर आपको शो अच्छा लगा तो आप बताइएगा जरूर, ताकि हम खुश हो जाएं। हमें नहीं, कैवी भाई को और नौशीन को। ओके जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय। अच्छा हम बात कर रहे थे ये यार ये जो है ना